خرجنا للدعوة لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. انشاءاللہ آج کے اس درس میں سورۃ الانفطار سے متعلق مختصر تفسیر ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر بھی اس طرح سے اس سے پہلے والی سورۃ التکویر کے اندر قیامت کے منظرنامے پیش کیے ہیں، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر بھی قیامت کے منظرنامے پیش کیے ہیں کہ قیامت کے دن کیا کیا چیزیں ہوں گی. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کیا کہ انسان کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھلائے، اور کس وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھلائے ہوئے ہے اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا، اور اس چیز کی وضاحت کی کہ ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے مقرر ہیں جو اس کے اعمال لکھ رہے ہیں. تو انسان کو چاہیے کہ وہی اعمال کرے جو اس کے لیے بہتر ہو تاکہ وہ اس کے بہتر اعمال لکھے جائیں، ورنہ اگر وہ برائی کرے گا تو اس کی برائی لکھی جائے گی اور پھر اسی کے مطابق اس کو جزا دیا جائے گا. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک لوگوں کو جو جزا ملے گا اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا، اور برے لوگوں کی سزا کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا، اور یہ کہ قیامت کے دن بادشاہت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوگی. تو سب سے پہلے اس سورت کی تلاوت سنتے ہیں، پھر آگے تفسیر اس کی پڑھیں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اور جب تارے جھڑ جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر بہہ کر ایک دوسرے سے مل جائیں گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اس وقت ہر شخص اپنے کیے ہوئے اگلے اور پچھلے اعمال کو جان لے گا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے نہایت کرم والے رب کی بابت کس چیز نے دھوکے میں ڈالا. الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے پیدا کیا، حسین صورت دی اور معتدل قد و قامت والا بنایا. فی ای صورت ما شاء رکبک، اس نے جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا. کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں بلکہ تم لوگ جزا و سزا کو جھٹلاتے ہو. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، حالانکہ تم پر نگراں فرشتے مقرر ہیں. کرامن کاتبین، جو بڑے باعزت لکھنے والے ہیں. یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں. تو یہ سورۃ الانفطار کی ابتدائی آیتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے یعنی سورۃ الانفطار کی فضیلت کے اندر جو احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ان کا تذکرہ کرتے ہیں. پھر آگے
ان کی آیتوں کی، اس صورت کی آیتوں کی تفسیر بیان کریں گے۔ اس سلسلے میں نسائی نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کی نماز پڑھائی اور لمبی نماز پڑھائی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب صحابی نے اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور بلانے کے بعد میں آپ نے کہا افتان انت یا معاذ، کہ اے معاذ کیا آپ لوگوں کو فتنے کے اندر مبتلا کرنے والے ہیں؟ این کنت ان سبح اسم ربک الاعلی والضحی واذا السماء انفطرت، کہ یہ صورتیں کیوں نہیں پڑھی عشاء کی نماز میں؟ یہ صورتیں پڑھ لیے ہوتے، سبح اسم ربک الاعلی والضحی، یا اسی طرح سے واذا السماء انفطرت۔ تو اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الانفطار پڑھنے کی ترغیب دی کہ عشاء کی نماز میں سورۃ الانفطار پڑھ لیں، اور یہ اصل حدیث صحیحین کے اندر ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہے، لیکن وہاں پہ اس سورہ کا تذکرہ نہیں ہے، وَإِذَا السَّمَاءُ انفطرت کا تذکرہ نہیں، بلکہ دوسری صورتوں کا تذکرہ ہے۔ اور اسی طرح سے اس سے پہلے یہ حدیث گزر چکی سورۃ التکویر کی تفسیر میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان ينظر الى یوم القیامت رأی عین، کہ جس انسان کو یہ بات خوش کرتی ہے کہ وہ قیامت کے مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تو وہ ان صورتوں کو پڑھے، فلیقرأ اذا الشمس کورت واذا السماء انفطرت واذا السماء انشقت۔ آگے اس تفسیر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، انشقت یعنی پھٹ جائے گا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ فرمایا السماء منفطر بہ، کہ آسمان پھٹنے ہی والا ہے، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب ستارے جھڑ جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر بہہ کر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں گے۔ تو ان ساری چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا، اور سمندر کے ملنے کا مسئلہ یہ ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کی تفسیر کے اندر کہا ہے کہ وہ دو آپس میں سمندر ایک دوسرے کے ساتھ خلط ملط ہو جائیں گے، اور یہاں تک کہ یعنی حسن نے اس کی تفسیر کی ہے کہ خلط ملط اس طرح سے ہوں گے کہ اس کے پانی بھی ختم ہو جائیں گے، اور قتادہ نے کہا ہے اس کی تفسیر کے اندر کہ نمکین پانی اور میٹھے پانی آپس میں ایک دوسرے سے مل جائیں گے، خلط ملط ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبر اکھیڑ دی جائے گی، یعنی قبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دے گا، اسے اکھیڑ دے گا، اور یہ بھی اس کی تفسیر کی گئی ہے کہ اس کے اندر حرکت ہوگی، اور حرکت کی وجہ سے قبر جو ہے پھٹ جائے گی۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، تو اس دن ہر انسان اپنے اگلے اور پچھلے اعمال کو جان لے گا، یعنی جو کچھ بھی اس نے کیا تھا، جو بھی اس نے اعمال کیے تھے، وہ سارے کے سارے اعمال اس کے سامنے ہوں گے، اس کی نظروں کے سامنے ہوں گے، اور اس کے نام اعمال اس کے ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور وہ ساری چیزوں کو جان لے گا کہ اس نے دنیا کے اندر کیا کیا کیا، کیا نیکیاں کی اور کیا برائیاں کی۔ قال، آگے اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اے انسان تجھے تیرے کرم والے رب سے کس چیز نے دھوکے میں رکھا۔ اور اس آیت کے اندر تحدید ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہ کریم ہے لیکن بہت ہی عظیم ہے، اس چیز سے تم کو کس چیز نے دھوکے میں رکھا، کس چیز نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پہ تمہیں ابھارا، جبکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر کرم والا ہے، تمہارے اوپر اتنے سارے کرم کیے، اس کے باوجود بھی کس چیز نے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت کے اوپر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے اوپر ابھارا۔ تو اور اسی طرح سے یعنی دوسری حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا، یقول اللہ تعالیٰ یوم القیامہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا یبن آدم ما غرک بی، کہ اے آدم کی اولاد کس چیز نے تمہیں میری بابت دھوکے میں رکھا، یبن آدم ماذا اجبت المرسلین، اے آدم کی اولاد تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا، یعنی ان کی باتیں مانی تھی یا نہیں مانی تھی۔ اور امام بغوی نے اپنی تفسیر کے اندر، ان کی کتاب جو تفسیر کی کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے کلبی سے روایت کی ہے
اور مقاتل سے کہ ان دونوں نے اس آیت کی تفسیر کے اندر کہا کہ نزلت هذه الآیہ فی الاسود ابن شریق، کہ یہ آیت اسود ابن شریق سے متعلق نازل ہوئی. ضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی دور میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی مخالفت، کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی مخالفت کر رہے تھے، تو اس وقت پہلے ان لوگوں نے جو کمزور صحابے تھے ان کے اوپر ظلم و ستم کرنا شروع کیا. پھر اس کے بعد میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی دست درازی کی. تو اسی موقع پہ انہی دنوں میں اسود ابن شریق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے فوری طور پہ اس کا مواخذہ نہیں کیا، لیکن اس کے سلسلے میں یہ آیت نازل فرمائی، ما غرک بربک الکریم، کہ کس چیز نے تمہیں تمہارے رب کی بابت دھوکے میں ڈال دیا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نبی کو اور رسول کو تمہاری رشد و ہدایت کے لیے بھیجا اس کے اوپر ظلم و زیادتی کرتے ہو. تو کس چیز نے تمہیں یعنی اپنے کرم والے رب سے دھوکے میں رکھا ہے؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کے کرم کی وجہ سے تمہارے اوپر تمہارے ساتھ عدل و انصاف نہیں ہوگا اور تمہیں تمہارے ظلم کی سزا نہیں دی جائے گی؟ بات ایسی نہیں. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کریم ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی عظیم ہے. تو وہ تمہیں تمہارے ظلم کا بدلہ دے گا. اگرچہ ابھی تمہیں تمہارے ظلم کا بدلہ نہیں ملا، لیکن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تمہارے ظلم کا بدلہ دے گا. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے پیدا کیا، حسین صورت دی اور معتدل قد و قامت والا بنایا. کہ تمہیں جس چیز نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دھوکے میں رکھا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جس نے تجھے پیدا کیا اور تمہیں حسین صورت دی اور معتدل قد و قامت والا بنایا. ایسا نہیں کہ تمہیں بہت زیادہ لمبا کر دیا کہ جس کی وجہ سے تم بھونڈے لگتے ہو، یا بہت زیادہ ناٹا کر دیا کہ جس کی وجہ سے تم بھونڈے لگتے، یا ہاتھی کی طرح سے تمہیں موٹا نہیں کیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ نہیں کی، بلکہ تمہیں ایک حسین صورت دی اور معتدل قد و قامت دیا. تمہاری لمبائی کے حساب سے تمہیں چمڑائی بھی عطا کی اور تمہارے چہرے کو بھی اسی کی مناسبت سے بنایا. تو اس طریقے سے حسین صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں معتدل قد و قامت والا بنایا، تمہیں یعنی خوبصورت بنایا. اس کے باوجود بھی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہو. اسی سلسلے میں امام احمد رحمہ اللہ ایک روایت نقل کرتے ہیں بسر بن جہاش القرشی سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصق یوما فی کفی، کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہتھیلی کے اندر تھوکا اور پھر اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگلی کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف رکھا، یعنی اشارہ کرنے کے لیے اس تھوک کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی رکھی. ثم قال، پھر اس کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ عز وجل، کہ اللہ عز وجل فرماتا ہے، یبن آدم، کہ آدم کی اولاد، انا تعجزنی وقد خلقتک من مثل هذه، کہ تم مجھے کیسے عاجز کر سکتے ہو، مغلوب کر سکتے ہو، میرے اوپر کیسے تم غالب ہو سکتے ہو، جبکہ میں نے تمہیں اس طرح کی حقیر چیز سے پیدا کیا ہے. حتی اذا سویتک وعدلتک مشیت بین بردین، یہاں تک کہ جب میں نے تمہیں حسین صورت دے دی اور معتدل قد و قامت دیا اور تم دو چادروں کے بیچ یعنی دو کپڑوں کے بیچ تم چلنے لگے، وَلِلْأَرْضِ مِنْكَ وَعِيدٌ، اور تمہارے چلنے کی وجہ سے زمین یعنی چرچرانے لگی. حتیٰ اذا فجمعت ومنعت، اور پھر تم نے اس دنیا سے خزانے اکٹھے کیے اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے تم نے روک دیا، تم نے منع کیا. حتیٰ اذا بلغت التراقی، یہاں تک کہ جب روح ہنسلی کو پہنچ گئی، قلت اتصدق، تو اب آ کر تم یہ کہتے ہو کہ میں صدقہ کروں گا، اللہ کے راستے میں دوں گا. وَأَنَّ أَوَانُ الصَّدَقَةِ، اور اس وقت جب کہ جان غرغرے کو آ جاتی ہے، روح غرغرے کو آ جاتی ہے، تو پھر اس وقت کا صدقہ کہاں قبول کیا جائے گا؟ اس وقت کا توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے، اور نہیں اس وقت کے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی صدقے کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے گا. اس لیے کہ اب تو وقت ختم ہو گیا، پہلے سے تم نے اس طرح کی کوئی چیز نہیں کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
یعنی انسان کی حقیقت کو بیان کیا، اور یہ کہ انسان کتنا زیادہ ناشکرہ ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے اوپر اتنی یعنی اس قدر نعمتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پیدا کیا، اسے حسین صورت دی، اسے معتدل قد و قامت دیا، اس کے باوجود بھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری نہیں کرتا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تمہیں جوڑ دیا۔ مجاہد کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تمہیں یا تو تمہارے والد کی مشابہت دی، یا ماں کے مشابہ بنایا، یا یہ ہے کہ تمہیں اپنے خالہ ماموں کے گھرانے کے مشابہ کیا، یا یہ ہے کہ تمہیں اپنے ددیال کے مشابہ کیا۔ یعنی جس کے بھی مشابہ چاہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بنایا۔ یعنی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو یا تو اپنے ماں باپ یا تو اپنے والد کی شکل پہ ہوتا ہے، یا اپنی ماں کی شکل پہ ہوتا ہے، یا یہ ہے کہ وہ اپنے خاندان کے لوگوں کی شکل پہ ہوتا ہے، یا ننیحال کے لوگوں کی شکل پہ ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس صورت میں چاہا تمہیں جوڑ دیا۔ اور اسی سلسلے سے متعلق صحیحین کے اندر ایک روایت ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ایک روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر وہ اپنے بچے کے بارے میں شکایت کرنے لگا کہ وہ اس کا بچہ جو ہے اس کی طرح سے نہیں ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ان امراتی ولدت غلاما اسود، میری بیوی نے کالے بچے کو جنم دیا ہے۔ قال هل لك من ابل، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس اونٹ ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میرے پاس اونٹ ہے۔ قال فما الوانها، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ اس کے یعنی ان اونٹوں کے کیا کیا رنگ ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ان کے کلر جو ہے سرخ ہے، یعنی وہ سرخ کلر کے اونٹ ہیں۔ قال فهل فيها من اورق، تو کیا ان اونٹوں کے اندر سیاہ مائل بھی کوئی اونٹ ہے؟ قال نعم، تو اس نے کہا کہ ہاں یعنی سیاہ مائل بھی اونٹ ہیں۔ قال فأنا أتاها ذلك، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا کہ یہ کالا اونٹ کہاں سے چلا آیا؟ تو اس صحابی نے، وہ جو بدو صحابی تھے جو اس طرح کا یعنی اس طرح کی شکایت لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، تو انہوں نے یہ جواب دیا عسى ان يكون نزعه عرق، یعنی اس کی اگلی نسل میں سے کسی کی رگ کی طرف یہ کھینچ گیا ہے۔ قال وهذا عسى ان يكون نزعه عرق، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی جو ہے اپنے اوپر کی نسل میں سے کسی کی طرف، کسی رگ کی طرف یہ بھی کھینچ گیا ہے، یعنی اپنے ددیحال یا اپنے ننیحال میں کسی کی طرف یہ بھی یعنی کہ مشابہ ہو گیا۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو جس کی شکل میں چاہتا ہے جوڑ دیتا ہے، چاہے اس کی ماں کی شکل پہ اس کو پیدا کرتا ہے، یا باپ کی شکل پہ پیدا کرتا ہے، یا خاندان کی کسی فرد کی شکل پہ پیدا کرتا ہے، یا ننیحال والوں کی کسی شکل کے اوپر پیدا کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے کہ جس شکل پہ چاہتا ہے بچے کو پیدا کرتا ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے غرور کے سبب کو بیان کیا کہ کیوں یہ لوگ غرور کے اندر مبتلا ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھلائے ہوئے ہیں۔ ان چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کرتے ہوئے کہا کلا بل تکذبون بالدین، کہ ہرگز نہیں، بات یہ ہے کہ تم جزا اور سزا کے دن کا انکار کرتے ہو، اس کی تکذیب کرتے ہو، اس کو جھٹلاتے ہو، اور اسی وجہ سے تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی بابت دھوکے کے اندر ہو۔ یعنی جو چیز تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ برا سلوک کرنے پہ جو چیز تمہیں ابھارتی ہو، یہ ہے کہ تم آخرت کے دن کا انکار کرتے ہو، جزا اور سزا کے دن کا انکار کرتے ہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، جبکہ بات یہ ہے کہ تمہارے اوپر 2 فرشتے مقرر ہیں۔ یہ 2 فرشتے تمہارے اعمال کو لکھتے رہتے ہیں، جو کچھ بھی تم کرتے ہو ان ساری چیزوں کو یہ لکھتے رہتے ہیں، اور یہ نگراں ہیں، یہ فرشتے جو ہے تمہارے اوپر نگراں ہیں۔ کرامن کاتبین، جو کہ بڑے باعزت لکھنے والے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، جو کچھ بھی تم کرتے ہو وہ ساری کی ساری چیزیں جانتے ہیں۔ یعنی یہ فرشتے جو ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے کندھوں کے اوپر مقرر کیا ہے، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو وہ ساری کی ساری چیزیں وہ لوگ لکھتے رہتے ہیں، تو تمہارے لیے یہ مناسب نہیں کہ تم برے اعمال کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ فرشتے مقرر ہیں جو کہ تمہاری ساری چیزوں کو لکھتے رہتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں تمہیں چاہیے یہ کہ تم نیک اعمال کرو، تاکہ وہ فرشتے تمہارے نیک اعمال ہی لکھیں، اور یعنی
جو برائیاں ہیں ان برائیوں سے تم بچ سکو. تو ان فرشتے کو ساری چیزوں کا پتہ ہے، جو کچھ بھی تم کرتے ہو وہ ساری کی ساری چیزیں وہ لکھتے ہیں. یہ لکھنے والے مکرم فرشتے ہیں، کرامن کاتبین، یعنی یہ بڑے ہی مکرم ہیں، معزز ہیں، اور یہ لکھنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو مقرر کیا گیا ہے. یعلمون ما تفعلون، جو کچھ بھی تم کرتے ہو ان ساری چیزوں کے بارے میں وہ جانتے ہیں. اس لیے تم برائی سے باز آؤ، برائی نہ کیا کرو بلکہ نیک کام کیا کرو. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک لوگوں اور برے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ انہیں کیا جزا ملے گا فرماتا ہے إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. ان الابرار لفی نعیم، یقیناً نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور یقیناً فاسق و فاجر جہنم میں ہوں گے. يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ، بدلے والے دن اس میں داخل ہوں گے. وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، اور وہ اس سے کبھی غائب نہ ہو سکیں گے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، اور تجھے کچھ پتہ بھی ہے کہ وہ بدلے کا دن کیا ہے. ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، پھر تجھے کیا پتہ کہ وہ بدلے کا دن کیا ہے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، جس دن کسی کو کسی کے لیے کچھ اختیار حاصل نہ ہوگا اور اس دن حکم صرف اللہ عز و جل کا ہوگا. تو ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک لوگوں کے جزا کا اور برے لوگوں کے جزا کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کی جزا کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ان الابرار لفی نعیم، کہ یقیناً نیکوکار جو لوگ نیک ہیں وہ دائمی نعمت کے اندر ہوں گے. جو نعمتیں ہمیشہ ان کے اوپر جاری رہیں گی، وہ نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی. یعنی جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت سے اپنے آپ کو دور رکھا، جو توحید کے اوپر قائم رہے، شرک سے انہوں نے دوری اختیار کی، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دائمی نعمتیں ہیں، جن نعمتوں کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان نعمتوں سے انہیں کبھی نکالا نہیں جائے گا. ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، اور جو برے لوگ ہوں گے، جو بدکردار ہیں، جو معصیت کرنے والے ہیں، جو شرک کرنے والے ہیں، وہ لوگ ہمیشہ کے جہنم میں رہیں گے. یصلونہا یوم الدین، اور قیامت کے دن، روز جزا اور سزا والے دن یہ لوگ اس کے اندر داخل ہوں گے. وما هم عنہا بغائبین، اور اس سے وہ غائب ہونے والے نہیں، یعنی ایک لمحے کے لیے بھی وہ جہنم سے نکلیں گے نہیں، جہنم کے عذاب سے وہ نکلیں گے نہیں، بلکہ مسلسل ان کے اوپر جہنم کے اندر عذاب ہوتا رہے گا، اور اس عذاب کے اندر ذرہ برابر بھی تخفیف بھی نہیں ہوگی، ذرہ برابر کمی بھی نہیں ہوگی. وہ چاہیں گے کہ ایک لمحے کے لیے انہیں جہنم سے نکال دیا جائے، لیکن ان کی یہ تمنا، ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ جو ہے انہیں سزا دیتا رہے گا. ہاں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہوں گے، یعنی جن کی وفات توحید پہ ہوئی ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے جب لوگ شفاعت کریں گے تو اہل توحید کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخل کر دے گا. جب ان کی سزائیں مکمل ہو جائیں گی، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی اس بات سے راضی ہوگا کہ انہیں جہنم سے نکال کر جنت کے اندر کر دے، تو جو اہل توحید ہوں گے، جن کی توحید کے اوپر وفات ہوئی ہوگی لیکن انہوں نے کچھ معصیت کے کام بھی کیے ہوں گے، گناہ کے کام بھی کیے ہوں گے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر یہ فیصلہ کرے گا کہ انہیں جہنم میں داخل کیا جائے، تو جب ان کی سزا مکمل ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے
لوگ ان کے بارے میں شفاعت کریں گے اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کی شفاعت کو قبول کر کے انہیں جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ لیکن جن کی وفات شرک کے اوپر ہوئی ہے اور جو شرک کے اوپر مرے اور جو مزاروں پہ جاتے ہوئے وہاں پہ جا کر سجدے کرتے ہیں، وہاں پہ جا کے استغاثہ اور فریاد کرتے ہیں اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے، یا جو لوگ کفر کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے انکار کرتے، اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے بلکہ مورتیوں کو پوجتے ہیں اور اس طرح سے دوسری چیزوں کی عبادت کیا کرتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما ادراک ما یوم الدین، کہ تجھے کیا پتا کہ یہ بدلے کا دن کیا ہے، یعنی تجھے کچھ خبر بھی ہے کہ یہ بدلے کا دن کیا ہے، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ دے گا، اس کے بارے میں تجھے کچھ پتا بھی ہے؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی یعنی شان کی عظمت کو بیان کیا کہ یہ ہے بدلے کا دن۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ثم ما ادراک ما یوم الدین، مزید یعنی تاکید کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر تجھے کیا پتا کہ یہ بدلے کے دن کیا ہے؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کوئی بھی کسی کے لیے کچھ بھی اختیار نہ رکھے گا، یعنی کسی کو کسی کے لیے بھی ذرہ برابر اختیار نہیں ہوگا، وہ کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا اور نہیں کسی کو عذاب سے چھٹکارا دلا سکتا ہے۔ اس دن تو سارا کا سارا ملک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوگا، پوری کی پوری بادشاہت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوگی اور کوئی ذرہ برابر بھی بادشاہت کے اندر دعوے داری نہیں کرے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بادشاہت ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس دن حکم کرے گا اور دوسرا کوئی بھی حکم نہیں دے سکتا۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، یعنی جس دن کوئی بھی انسان کسی انسان کو ذرہ برابر فائدہ نہیں پہنچا سکتا اور نہیں اسے کسی طرح کی یعنی اس کے عذاب میں کسی طرح کی تخفیف کروا سکتا ہے اور نہیں اس کے عذاب کے اندر یا کسی عذاب سے اس کو چھٹکارا دلا سکتا، بلکہ اس دن صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت کی شروعات کی تھی تو اسی موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے اس چیز کو واضح کر دیا تھا کہ لوگ خود جو ہے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرائیں، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے خود اپنے آپ کو بچائیں، اس لیے کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا ساتھ نہیں دے سکتے اور کسی کو وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اور وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کے موقع پہ کہا تھا کہ یا بنی ہاشم انقذوا انفسکم من النار فانی لا املک لکم من اللہ شیئا، کہ اے بنو ہاشم کے لوگوں تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، کیونکہ میں تمہارے لیے کچھ بھی کسی بھی چیز کا مالک نہیں۔ اور اسی طریقے سے اخیر میں اسی دعوت کے اخیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نور نظر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خطاب کیا کہ یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار، کہ اے فاطمہ بنت محمد تم اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے آزاد کر لو۔ اور وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا کہ سلی من مالی ما شئت، کہ جہاں تک مال و دولت کا تذکرہ ہے تو میرے مال میں سے جتنا بھی تم مانگنا چاہو، جتنا بھی لینا چاہو، اس کا مجھ سے سوال کرو، میں تمہیں دوں گا۔ فإنی لا املک لک من اللہ شیئا، لیکن قیامت کے دن میں تمہارے لیے ذرہ برابر بھی کام نہیں آؤں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو واضح کر دیا کہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی آزادی اور اپنی جو ہے کامیابی کامیابی کے لیے خود عمل کرے اور جو اس کے اعمال ہوں گے اسی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جزا دے گا۔ یہاں تک کہ جو سب سے قریب ترین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، چہیتی بیٹی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی خطاب کیا اور خطاب کر کے کہا کہ تم میرے مال میں سے جو بھی چاہو مانگ سکتی ہو، لیکن قیامت کے دن میں تیرے کام نہیں آؤں گا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، توحید کو اپناؤ، توحید کے اوپر قائم رہو، اور یہی چیز تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ اور یہ حکم جو ہے جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چہیتی بیٹی کو کہہ رہے ہیں تو سارے مسلمانوں سے یہی خطاب ہے اور سارے لوگوں سے اسی چیز کا مطالبہ ہے، یہی تقاضا ہے کہ سارے کے سارے لوگ صرف توحید کے اوپر قائم رہیں، صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اور یہی چیز ان کے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر توحید کے اوپر ان کی وفات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت کے اندر استقبال کرے گا، لیکن اگر کسی انسان کی وفات شرک کے اوپر ہوتی ہے تو اس کا یعنی جو بھی اس نے نیک اعمال کیے ہیں وہ سارے کے سارے نیک اعمال برباد ہو جائیں گے، غارت ہو جائیں گے،
اور قیامت کے دن اس کے لیے ذرہ برابر بھی فائدہ مند نہیں ہوں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، اور آج کے دن تو حکم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسری آیتوں کے اندر فرمایا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کے دن کس کے لیے بادشاہت ہوگی؟ پھر آگے اللہ تبارک تعالیٰ جواب دیتے ہوئے خود ہی کہتا ہے کہ صرف تنہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، جو کہ بہت ہی مضبوط ہے، بہت ہی طاقتور ہے اور قہار ہے، صرف اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کا آج حکم چلے گا اور کسی دوسرے کا حکم نہیں چلے گا۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، کہ حقیقی معنی میں بادشاہی آج رحمان کے لیے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، اور کوئی بھی آج بادشاہت کا دعویٰ نہیں کرے گا، بادشاہی کا دعویٰ نہیں کرے گا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کے اندر بھی فرمایا مالک یوم الدین، کہ وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، مالک یوم الدین، کہ وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ یعنی یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کو اس لیے خاص کیا کہ کوئی بھی اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے جھگڑا کرنے والا نہیں ہوگا، لڑنے والا نہیں ہوگا، کوئی بادشاہت کا دعویٰ کرنے والا نہیں ہوگا۔ حالانکہ دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی بادشاہت ہے، جیسا کہ اس آیت کی تفسیر کے اندر یعنی اس موقع پہ جو ہے قتادہ کہتے ہیں کہ آج کے دن بھی بادشاہت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مالک کل ہے، لیکن قیامت کے دن جو ہے کوئی اللہ تبارک تعالیٰ سے جھگڑا کرنے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ لمن الملک اليوم، کہ آج کے دن بادشاہت کس کی ہو؟ یعنی بادشاہت تو دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہے، لیکن یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے لوگوں کو یہ آزادی دے دی ہے کہ جو چاہتا ہے بادشاہت کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کے غرور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھلا دیتا ہے، لیکن وہاں پہ سارے کے سارے لوگوں کے غرور ٹوٹ جائیں گے اور سارے کے سارے لوگ اپنی بادشاہی سے کنارہ کشی اختیار کر لیں گے، کیونکہ ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہوگا، ہولناک منظر ہوگا، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس دن پوچھے گا بھی کہ کس کی بادشاہت ہے، تو وہاں پہ کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح طور پہ قرآن کو سمجھنے اور قرآن کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب ہمیں وفات دے اسلام پہ وفات دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ تو سب کی دعاؤں کو سننے والا اور قبول کرنے والا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری بھی دعاؤں کو سن لے اور قبول فرما لے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔